السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. دین اسلام عدل و انصاف پر مبنی دین ہے۔ اسلام میں عدل و انصاف کی بڑی اہمیت ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 8 میں مالک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو اللہ کی خاطر خوب سیدھے قائم رہنے والے، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات کا مجرم نہ بنا دے کہ تم انصاف نہ کرو۔ اعدلوا، بلکہ عدل کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ یہ ہے اسلام میں عدل و انصاف کی اہمیت کہ دشمن کے مقابلے میں بھی عدل و انصاف پر قائم رہنے کا حکم ہے۔ پھر اسلام میں انسانی جان کو غیر معمولی اہمیت دی گئی ہے۔ کسی انسان کی ناحق جان لینا انتہائی سنگین جرم ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 32 کو سنیے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، جس نے ایک جان کو کسی جان کے بغیر، یعنی قتل کے بدلے قتل میں نہیں قتل کیا، بلکہ کسی جان کے بغیر یا زمین میں فساد کے بغیر قتل کیا، تو اس کا جرم کیسا ہے؟ گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا۔ اب یہ آیت واضح کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ مالک کا ہمارے لیے جو پسندیدہ دین بھیجا ہے اس میں انسانی جان کو کتنی عزت ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے برابر ہے۔ لیکن افسوس آج کئی مواقع پر اسلام کو ماننے والے، اس کا دعویٰ کرنے والے کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام پہ عمل کرنے والے ہیں، انہوں نے اس اصول کو بالکل بھلا دیا، بلکہ سنی سنائی باتیں یا جاہل پیروں مولویوں کی جذباتی تقریریں سن کر جذباتیت پر وہ کبھی کسی کو قتل کر دیتے ہیں، کبھی کسی پہ حملہ کر دیتے ہیں، جو سراسر اسلام کے خلاف ہے اور ظلم ہے۔ اسلام میں انصاف کا ایک مکمل نظام ہے جس میں قاضی، گواہ، ثبوت اور پھر ملزم کو صفائی کا پورا موقع دیا جاتا ہے۔ ما ورائے عدالت قتل یہ ایک ایسا بھیانک جرم ہے جس میں نہ قاضی، نہ گواہ، نہ ثبوت، بلکہ صرف سنی سنائی باتوں پر جذباتی ہو کر انسان ایسا قدم اٹھاتے ہیں جو اسلام کے خلاف ہے۔ چند دنوں پہلے انجینئر محمد علی مرزا کی اکیڈمی پر حملہ ہوا۔ انجینئر محمد علی مرزا سے اختلافات اپنی جگہ، اللہ کی توفیق، خالص مالک کے فضل و کرم سے ہم دلائل کی بنیاد پر ہمیشہ اس کا رد کرتے آئے ہیں اور ہر باطل کا رد کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ عوام الناس کے ذمہ صرف یہی کام ہے، اگر آپ کسی کی بات، کسی کا قول سنیں، اسے اہل علم کی عدالت میں پیش کریں اور علماء کتاب و سنت کی روشنی میں اس کی وضاحت کریں، لیکن کسی شخص کے قتل کرنے کا فتویٰ دینا، کسی کے قتل کا، کسی کے خون بہانے کا، کسی کو ابھارنا، جذباتی کرنا اور ما ورائے عدالت قتل کی کوشش کرنا، یہ یقیناً مذموم عمل ہے۔ اسلام میں یہ جتنے قوانین ہیں اس کا تعلق ریاست سے ہے، مسلمان بادشاہ سے ہے۔ مسلمان بادشاہ کی طرح مقرر کردہ قاضی، عدالت، وہ اس کا فیصلہ کرتی ہے کہ کس کا جرم اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ یہ نہ کسی پیر کے ہاتھ میں، نہ کسی مولوی کے ہاتھ میں، نہ کسی شیخ مرشد کے ہاتھ میں، نہ کسی عوامی لیڈر کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ہاتھ ہے جس کو اللہ نے حکومت دی ہے، سلطنت دی ہے۔ جو بادشاہ وقت ہے وہ یہ فیصلہ کرے گا کیا اس کا فساد اتنا بڑھ گیا کہ اسے تعزیراً قتل کیا جائے۔ یہ فیصلے عوام نہیں کر سکتی، یہ فیصلے مولوی پیر مدرسوں میں بیٹھے ہوئے لوگ نہیں کر سکتے، نہ ان کو یہ اسلام نے حق دیا ہے۔ قصاص کا سارا نظام ریاست کے گرد گھومتا ہے۔
ریاست اس کی بات سنے گی، ریاست اس پہ فیصلہ کرے گی، قاضی اس کا حکم جاری کرے گا، عدالت کا آرڈر اسے ریاست، بادشاہ وقت، مسلمان حاکم، وہ اسے نافذ کرے گا۔ اور اگر یہ معاملہ مولویوں، پیروں، فقیروں، سیاسی وڈیروں، لیڈروں کے ہاتھ میں، سرداروں کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو معاشرے میں انتشار ہوگا، ظلم ہوگا، بدامنی ہوگی۔ لہذا ہم ہر ایسے قدم کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور اسے مذہبی جنونیت جانتے ہیں۔ کسی بھی شخص کے ذہن میں آیا کہ فلاں گستاخ رسول اسے قتل کر دو، کسی پیر کو یہ بات سوجے کہ فلاں ہمارے عقیدے پہ رد کر رہا ہے تو یہ گستاخ رسول ہو گیا ہے، اس کو قتل کر دو، آپ ہوتے کون ہیں قتل کا فیصلہ دینے والے یا قتل کے لیے لوگوں کو ابھارنے والے؟ اور عوام کو بھی عقل کرنی چاہیے، لوگوں کی باتیں سن کر، جذباتی ہو کر، سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر کسی پہ حملہ نہ کیجئے، بلکہ حملہ کرنا، قتل کے ارادے سے نکلنا، یہ عوام الناس کا اختیار نہیں ہے، یہ ریاست کا کام ہے۔ ریاست کا کام ریاست کے پاس رہنے دیجئے، حکومت وقت کا کام اپنے ہاتھوں میں نہ لیجئے۔ قانون کو ہاتھ میں لینا بذات خود ایک جرم ہے۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے موجود ہیں۔ اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، امن کی حفاظت فرمائے، امن کا یہ بول بالا دگنا چگنا ہوتا رہے۔ یہ فساد، یہ شر، یہ قتل و غارت کے، یہ پلاننگ، یہ حملہ کرنے والے، یہ حملہ کروانے والے، اللہ ان کے شر سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔